سیاست میں بڑھتی ہوئی تلخی کم ہونے لگی ہے۔ گفت و شنید سے راستہ نکلنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی پہلی بیٹھک اچھے ماحول میں ہوئی۔ شکوے شکایتیں ہوئی ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کی بات سنی ہے۔ پی ٹی آئی نے سیاسی قیدیوں کی رہائی 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کا بھی شکوہ کیا۔ اسحاق ڈار نے ملک و خطرات پر حوالے سے جو بات تھی وہ کی۔ پاکستان پر امریکی پابندیوں اور فیک نیوز کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ مذاکراتی کمیٹیوں کو دوسرا اجلاس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 2 جنوری کو اجلاس ہوگا۔ تحریک انصاف تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کرے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سیاست میں بڑھتی ہوئی تلخیاں اب کم ہو رہی ہیں۔ ملک میں سیاسی استحکام لانے کی کوششوں میں اہم پیش رفت ہوئی۔ حکومت اور تحریک انصاف سیاسی معاملات حل کرنے کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹی اراکین کا پہلا ان کیمرہ اجلاس ہوا۔ شکوے شکایتوں کے انبار لگے، آئندہ کی حکمت عملی بھی زیر غور آئی۔ ذرائع کے مطابق اسد کیسر نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مسلسل رابطوں کا مطالبہ کیا۔ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کا بھی شکوہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملک کو درپیش اندرونی بیرونی خطرات پر بات کی۔ پاکستان کے میزائل پروگرام پر امریکی پابندیوں کا شکوہ کیا۔ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت اجاگر کی۔ مذاکرات میں فیک نیوز کا بھی تذکرہ ہوا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، ہمارا اور آپ کا موقف ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہے۔ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے سیاسی قیدیوں کی رہائی 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیشن کا مطالبہ کیا۔ حکومت اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اگلا اجلاس 2 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ سیاست میں بڑھتی ہوئی تلخی کم ہونے لگی ہے۔ گفت و شنید سے راستہ نکلنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی پہلی بیٹھک اچھے ماحول میں ہوئی۔ شکوے شکایتیں ہوئی ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کی بات سنی ہے۔ پی ٹی آئی نے سیاسی قیدیوں کی رہائی 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کا بھی شکوہ کیا۔ اسحاق ڈار نے ملک و خطرات پر حوالے سے جو بات تھی وہ کی۔ پاکستان پر امریکی پابندیوں اور فیک نیوز کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ مذاکراتی کمیٹیوں کو دوسرا اجلاس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 2 جنوری کو اجلاس ہوگا۔ تحریک انصاف تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کرے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سیاست میں بڑھتی ہوئی تلخیاں اب کم ہو رہی ہیں۔ ملک میں سیاسی استحکام لانے کی کوششوں میں اہم پیش رفت ہوئی۔ حکومت اور تحریک انصاف سیاسی معاملات حل کرنے کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹی اراکین کا پہلا ان کیمرہ اجلاس ہوا۔ شکوے شکایتوں کے انبار لگے، آئندہ کی حکمت عملی بھی زیر غور آئی۔ ذرائع کے مطابق اسد کیسر نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مسلسل رابطوں کا مطالبہ کیا۔ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کا بھی شکوہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملک کو درپیش اندرونی بیرونی خطرات پر بات کی۔ پاکستان کے میزائل پروگرام پر امریکی پابندیوں کا شکوہ کیا۔ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت اجاگر کی۔ مذاکرات میں فیک نیوز کا بھی تذکرہ ہوا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، ہمارا اور آپ کا موقف ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہے۔ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے سیاسی قیدیوں کی رہائی 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیشن کا مطالبہ کیا۔ حکومت اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اگلا اجلاس 2 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔